اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم الخير، رب زدنی علما۔ اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ آمین یا رب العالمین۔ اہلاً وسہلاً ومرحباً بکم۔ آپ سب کا آج کے درس میں استقبال ہے، اور آج جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا الحمدللہ انشاءاللہ ہم نے جو 5 چیپٹرز اب تک جو مکمل کی ہیں تو ان کا آج مراجعہ انشاءاللہ کرنے کا میں نے سوچا ہے، اور مراجعہ یعنی ریویژن جس ہم کہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں پہلے چیپٹر سے، اور جو بھی اب تک ہم نے جو بھی یعنی مضاف الیہ تک جتنی بھی باتیں ہم نے دیکھی انشاءاللہ اس کا آج ہم مراجعہ کریں گے، اور آپ کے جو بھی سوالات ہوں تو آپ وہ بتائیں، پھر انشاءاللہ آپ کے سوالات بھی لے لیں۔ ٹھیک تو امید ہے آج اب میری آواز کلیئر ہوگی انشاءاللہ۔ اوکے تو شروع کرتا ہوں میں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم نے اپنی ان دروس کا آغاز کیا تھا اقسام الکلمات، جسے ہم کہتے ہیں پارٹس آف اسپیچ، انگلش میں جسے ہم پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں۔ تو ہم نے شروع کیا تھا پارٹس آف اسپیچ سے۔ تو پارٹس آف اسپیچ جو ہے وہ 3 ہے اس عربی میں، اسم، فعل اور حرف، اور باقی انگریزی اور ادر اور بھی ہیں۔ تو عربی میں جتنے بھی اور ادر پارٹس آف اسپیچ ہے، جیسے اسم ہے، ضمیر ہے، صفت ہے، یا اسی طرح سے ظرف ہے، اور انٹرجیکشن جسے ہم کہتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے عربی میں اسم کے اندر داخل ہیں۔ فعل ہم نے بس ٹچ کیا تھا، ذہبہ، خرجہ وغیرہ، تو ذہبہ فعل ماضی ہے۔ اور اس کے بعد جو حرف میں ہم نے حرف جر دیکھا اور حرف عطف دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسم، فعل اور حرف، یہ تینوں وہ ملا کر ہم کہتے ہیں اقسام الکلمات۔ اقسام الکلمات، تو یہاں آپ دیکھیں کہ اقسام الکلمات جو ہے کلماتی کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ مضاف اور مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم جب بھی دیکھیں گے تو ہم مضاف الیہ آپ کو نظر آئے گا، کہ ہم نے الحمدللہ مضاف الیہ کا چیپٹر مکمل کر لیا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے تو جیسا میں نے بتایا کہ ہم نے اس میں دیکھا اسم، فعل اور حرف، یہ پارٹس آف اسپیچ تھے۔ اس کے اندر ہم نے اسم دیکھا، پھر ضمیر دیکھی، اسم ہے، پروناؤن کو ہم نے ضمیر کہا، پھر ایڈجیکٹیو ابھی ہم نے کیا نہیں ہے، ایڈورب میں ہم نے ظرف جو ہے ٹچ کیا تھا، ظرف المکان اور ظرف زمان، یہ کیا ہے انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ فعل میں ہم نے ذہبہ اور خرجہ، ذہبہ اور خرجہ، ذہبہ اور خرجہ، تو ذہبہ کا مطلب وہ گیا اور خرجہ مطلب وہ نکلا۔ اور اس کے بعد حرف میں ہم نے حرف جر دیکھا، یعنی من، الی، فی، علی، یہ۔ اس کے علاوہ حرف عطف دیکھا جسے ہم واو کہتے ہیں۔ تو جی معاف کریں میری بیٹی ہے۔
ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اس کے بعد ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ حروف کی تعداد جو حروف الہجائیہ جسے ہم کہتے ہیں 28 یا 29 ہے. تو الف کی اپنے آپ میں کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے. اگر اس کے اوپر حمزہ آئے تو تب جا کے وہ الف پڑھا جاتا ہے، ادروائز الف کو ہم اور حرف کنسیڈر ہی نہیں کرتے. تو اس لیے اس حساب سے 28 ہوئے، اور اگر الف کو حرف مانتے ہیں تو ٹوٹل تعداد جو ہے الفابیٹس کی وہ 29 ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہے حروف ہم نے دیکھا تھا. اس کے بعد اس کے بعد واول سائنس جسے ہم کہتے ہیں حرکات، عربی میں حرکات. حرکات 4 ہیں، ایسے تو 3 ہیں، ادروائز 4 ہیں. جیسے اسے ہم ضمہ کہتے ہیں، اور اسے فتحہ کہتے ہیں، اور اس کے نیچے جو ہے اسے کسرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسے ہم ضمہ، فتحہ اور کسرہ. اور ان تینوں کے علاوہ یہ جو جزم جسے ہم اردو میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹی دال جیسا ڈینوٹ کرتے ہیں، یا پھر اسے ہم اسے گول سے ڈینوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسے ہم سکون کہتے ہیں. یہ 4 حرکات ہیں عربی میں، ضمہ، فتحہ اور کسرہ. اور ایبسنس آف واول ساؤنڈ یعنی کہ اگر ان تینوں کے علاوہ جہاں پہ رکتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں سکون، اور سکون کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں چھوٹے سرکل سے، گول سرکل سے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے فتحہ، ضمہ، کسرہ اور سکون. یہ ہے 4 حرکات عربی میں. اس کے بعد ہم نے معرفہ اور نکیرہ دیکھا تھا. یعنی کوئی اسم کو پہچاننے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جس سے ہم اسم کو پہچانتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہم نے دیکھی تھی وہ تھا نکیرہ اور معرفہ. یعنی اسم اپنی وسعت کے اعتبار سے نکیرہ یا معرفہ ہوتا ہے. اب نکیرہ کیا ہے؟ جس اسم کے آخر میں آپ کو یہ ساؤنڈ سنائی دے، یعنی کہ دن، 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 تن، تن، تن. مثال کے طور پر کتابن، کرسیٌ، قلمٌ، بیتٌ، مسجدٌ. ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو اسکرین شیئر کر رہا ہوں میں، مجھے پتا نہیں آپ کو کیوں نظر نہیں آ رہا. امید ہے اسکرین شیئر ہے. جی، کتابٌ، قلمٌ، کرسیٌ. تو ان سب میں آپ کو یہ ساؤنڈ سنائی دے رہا ہے. یہ کون سا ساؤنڈ ہے؟ دن، 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 تن، تن، تن. تو یہ ایکچولی اسے اب اگر ہم لکھیں تو یہ ایسے لکھا ہوا، اصل اس کا مطلب یہ ہے. تو یہ بن گیا ایکچولی یہ ہے قلمٌ. یہ نون جو ایڈ کیا جا رہا ہے، یہ نون، اسی کو ہم یہاں تنوین کہتے ہیں. تو اسے ہم ایسے نہ لکھتے ہوئے اسے ہم لکھتے ہیں قلمٌ. ٹھیک ہے، یہ ایکچولی نون ہی ہے. یعنی نون جب ایڈ کیا جاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں تنوین. تو یہ جب ساؤنڈ آپ کو سنائی دے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ اسم ہے. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر کتابٌ، قلمٌ، کرسی. تو اور یہ جب ساؤنڈ جس بھی اسم کے ساتھ آپ کو سنائی دے تو اس سے سمجھنا ہے کہ وہ تنوین لگی، اور جس پہ تنوین ہو وہ نکیرہ کہلاتی ہے. نکیرہ یعنی انڈیفینٹ. اس کے علاوہ اب اس نکیرہ اسم کو معرفہ کیسے بناتے ہیں؟ قلمٌ سے پہلے اگر ہم الف لام لگا دیں تو اس کا تنوین چلا جاتا اور یہ بن جاتا القلم. ٹھیک ہے، القلم، القلم. تو جب الف لام لگ جاتی ہے تو تنوین اس کا چلا جاتا ہے، اور اب یہ اسم جو ہے نکیرہ سے یہ معرفہ بن جاتا ہے. تو یہ ایک سمپل سی پہچان تھی، اور یہ اسم کی پہچان بھی ہے. جس بھی لفظ کے پہلے الف لام لگا ہو یا پھر یہ تنوین لگی ہو تو یہ پہچان ہے کہ وہ اسم ہوتی. ٹھیک، یہ ہم نے شروع میں ہی دیکھا تھا. تو یہ معرفہ اور نکیرہ. تو اب آپ یاد رکھیں، معرفہ کا مطلب ہوتا ہے ڈیفینٹ، اور نکیرہ کا مطلب انڈیفینٹ. تو دن، دن، دن کے ساتھ جو بھی اسم آتے ہیں وہ نکیرہ کہلائیں گے،
اور الف لام لگ کر آئے تو وہ معرفہ کہلائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے معرفہ اور نکرہ. اس کے علاوہ ایک چیز یہاں پر ہے کہ القلم، یہ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے عربی میں. یعنی الف لام بھی ہو اور تنوین بھی ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یا تو قلمن ہوگا یا پھر القلم ہوگا. اور معرفہ سے نکرہ بنانے کے لیے الف لام لگاتے ہیں تو اس کی تنوین چلی جاتی ہے. یہ ہے معرفہ اور نکرہ کی مثال. اس کے علاوہ جو پراپر نیم جسے کہتے ہیں، یعنی علم العربی، علم العربی، علم یعنی نام، علم، ٹھیک ہے، علم یعنی اسم، پراپر نیم جسے ہم کہتے ہیں علم العربی. عربی جتنے بھی پراپر نیم ہیں اس میں آپ کو تنوین نظر ضرور آئے گی، پر وہ کسی کا خاص شخص کا نام ہے، اسی لیے وہ ہمیشہ معرفہ ہوگی. نام ہمیشہ معرفہ ہوگی، پراپر نیم جسے ہم کہتے ہیں. مثال کے طور پہ محمدن، خالدن، اس طرح سے محمود، محمود، یاسر. آپ ان سب میں دیکھیں تنوین کا تو ساؤنڈ ہے، لیکن یہ سارے کے سارے معرفہ ہیں. کیوں معرفہ ہے؟ کیونکہ یہ کسی شخص کا نام ہے، خاص شخص کا نام. ٹھیک ہے، تو یہ ہے معرفہ اور نکرہ کی مثالیں جو ہم نے پہلے بھی کی تھی. اس کے علاوہ اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا تھا، پھر ہم نے شروع کیا تھا اسم. اچھا، اس سے پہلے جو ہے، اس سے پہلے ایک چیز تھی کہ یہ تو اسم کو پہچانا ہم نے اس کی وسعت سے، یعنی معرفہ نکرہ کے اعتبار سے. اور اس کے علاوہ جو ہے اسم جو ہے 4 اعرابی حالت میں ہوتی ہیں. اعراب ہم کسے کہتے ہیں پھر سے میں بتا دوں، لفظ کے آخر لفظ میں ہونے والی تبدیلی. ٹھیک ہے، لفظ کے آخر حرف پہ ہونے والی تبدیلی کو ہم اعراب کہتے ہیں. بہت سمپل سی اس کی مثال ہے. جیسے اگزامپل لیتے ہیں، محمدن، محمدن، محمدن. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں کہ محمد الرسول اللہ، یہ اگزامپل ہم نے دیکھا تھا. اشہد ان محمدن، اللہم صلی علی محمد. تو آپ دیکھیں کہ محمد کی دال پہ ایک بار آپ نے دیکھا کہ ضمہ ہے، ایک بار فتحہ ہے، اور ایک بار کسرہ ہے. تو یہ جو تبدیلی ہے، یعنی محمد جو الگ الگ فارمز میں الگ الگ وقت پہ کچھ عوامل کی وجہ سے، عوامل یعنی اس سے پہلے کچھ ہو، جیسے یہاں انہ ہے، یہاں اللہ ہے، اور یہاں کچھ نہیں. تو یہ جو لفظ کے آخر حرف پہ ہونے والی تبدیلی ہے، یعنی ایکچولی محمدن ہے، سوری، محمدین دال پہ جو تبدیلی ہو رہی، تو اسے ہم کہتے ہیں اعراب. اعراب یعنی اس کا اعراب کیا ہے، اس کا اعراب کیا ہے، اس کا اعراب کیا ہے. اور اعراب جو ہم کہتے ہیں لفظ کے آخر میں ہونے والی تبدیلی کو، سوری، لفظ کے آخر حرف پہ ہونے والی تبدیلی. تو اس کی 3 قسمیں ہیں، مرفوع، منصوب اور مجرور. مرفوع اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں ضمہ لگا ہو، ایز سمپل ایز دیٹ. اور مجرور کہتے ہیں جس کے آخر میں کسرہ لگا ہو یہاں. اور منصوب کہتے ہیں جس کے آخر میں فتحہ لگا ہو. مثال کے طور پر محمد مرفوع، منصوب اور یہ مجرور. یہ اعراب کی 3 قسمیں ہیں. ایک اور قسم ہے مجزوم، وہ ہم ابھی نہیں دیکھیں گے، وہ ہم انشاءاللہ جب افعال کریں گے تب دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کا اسم سے کوئی تعلق نہیں، اس کا فعل سے تعلق ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں دیکھیں. تو اعراب کی 3 قسمیں ہیں، آپ سمجھ لیں کہ مرفوع جس لفظ کے آخر میں ضمہ لگا ہو وہ مرفوع کہلائے گا، جس کے آخر میں فتحہ لگا ہو وہ منصوب کہلائے گا، جس کے آخر میں کسرہ لگا ہو مجرور کہلائے گا. یہ اعراب کی 3 قسمیں ہیں، اور اعراب کی ڈیفینیشن میں نے بتائی لفظ کے آخر حرف پر ہونے والی تبدیلی. تو یہ بھی الحمدللہ ہم نے دیکھا تھا، بس ریویژن کے طور پہ میں نے ابھی بتایا. تو یہ اعراب کے اعتبار سے ہوا اسم. اس کے علاوہ جو ہے یہ ہے، ہو گیا اعراب. اس کے بعد جو ہے ہم نے پھر شروع کیا تھا بک 1 ان سب کو کرنے کے بعد،
اور اس میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا تھا اسم الاشارہ، اور اسم الاشارہ قریب کے لیے اور بعید کے لیے تو اسم الاشارہ کہتے ہیں ہاذا کو، ہاذا یعنی اسم الاشارہ یعنی جس سے اشارہ دیا ہے پاس کی چیز کو یا دور کی چیز کو، اور یہ الگ الگ ہوتا ہے استعمال مذکر اور مؤنث کے لیے. تو یہ مذکر کے لیے ہاذا پاس کے لیے، اور ذالکا دور کے لیے، یہ دونوں مذکر کے لیے. اس طرح سے ہی آگے ہم کریں گے مؤنث کے لیے، اور تلکا کریں گے ہم مؤنث کے لیے. یہ دونوں بھی اسم الاشارہ ہیں، یہ قریب کے لیے، یہ دور کے لیے، اور مؤنث کے لیے فیمیل، اور یہ میل کے لیے. ٹھیک ہے. یہ اسم الاشارہ ہے. اور اسم الاشارہ کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ اسم الاشارہ سارے کے سارے مبنی ہیں اور معرفہ. اسم الاشارہ سارے کے سارے مبنی ہیں اور یہ سارے معرفہ. اسم الاشارہ مبنی ہے اور معرفہ. اس سے پہلے مبنی اور معرفہ کو میں بتاؤں. مبنی کنفیوز نہ ہوں، ٹھیک ہے. معرفہ تو سب کو پتہ ہے، ابھی ہم نے کیا. معرفہ یعنی ڈیفینٹ ہیں. آپ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر الف لام ہو تبھی وہ ڈیفینٹ ہو. یہ چونکہ مبنی ہے، اور مبنی کا مطلب ہوتا ہے جو چینج نہیں ہوتا. ٹھیک. اور معرب ایک اور قسم ہے اسم کی. معرب اسے ہم کہتے ہیں. تو معرب اور مبنی، یہ ایسے یاد رکھیں اس کو. اور اس طرح سے معرفہ اور نکیرہ، یہ دو الگ الگ چیز ہیں. معرفہ نکیرہ ہم نے دیکھا. معرب اور مبنی، مبنی جو چینج نہیں ہوتا، اور معرب جو چینج ہوتا ہے. مثال کے طور پر معرب یاد رکھنے کے لیے آپ یاد رکھیں محمد، محمدن اور محمدن. یہ آپ دیکھیں یہ معرب کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ اپنی حالت بدلتا رہتا ہے. اور مبنی ہمیشہ مبنی یعنی چینج کبھی نہیں ہوگا. تو یا ہاذا آپ کہیں بھی استعمال کریں تو ہاذا ہی ہوگا. ذالکا ہمیشہ سے ذالکا ہی ہے. تو اسے ہم کہتے ہیں مبنی. اور جو معرب ہے وہ چینج ہوتے ہیں. ٹھیک. تو منصرف اور معرب سیم ہے جی. منصرف اور معرب دونوں سیم ہیں. منصرف یعنی صرف سے آیا ہے. صرف، صرف یصرفو سے تصریف آیا. تصریف جو ہم عربی میں جانتے ہیں، تو تصریف سے اسی سے آیا ہے منصرف. منصرف یا معرب یہ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں. دونوں کا مطلب ہوتا ہے جو چینج ہوتے ہیں. ٹھیک. تو یہ ہے اسم الاشارہ اور معرب مبنی معرفہ نکیر. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا یعنی جسے ہم کہتے ہیں حرف الاستفہام. حرف الاستفہام، حرف الاستفہام کا مطلب جس سے سوال پوچھا جائے. تو اس میں ہم نے دیکھا تھا ما اور من. ما استعمال ہوتا ہے غیر عاقل کے لیے. جیسے مثال کے طور پر ایک کتاب ہے، اس کتاب کی طرف اگر مجھے اشارہ کر کے پوچھنا ہو کہ یہ کیا ہے، تو ہم کہیں گے ما ھذا. اب اس کے علاوہ اگر کوئی یہاں انسان ہو تو اس کی طرف اشارہ کر کے ہم کہیں گے من ھذا. یہ عاقل اور غیر عاقل سے دو چیز، ان دونوں کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، عاقل اور غیر عاقل. عاقل میں صرف انسان، جن اور فرشتے. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں حالانکہ جان ہو، اس کے باوجود وہ غیر عاقل کہلاتی ہیں. مثال کے طور پر جانور یا چرند پرند یا پلانٹس. تو انسان، جن اور فرشتوں کے علاوہ باقی ساری چیزیں غیر عاقل ہیں. تو اس میں سے ما اور من. ما کہتے ہیں حرف الاستفہام. ہاں، شیطان بھی جن ہی ہے نا، وہی تو اس نے اپنی عقل لگائی تھی. کانا من الجن ففسق، یہ آیت ہے قرآن کی. کانا من الجن، ہی واز فرام جن.
تو شیطان بھی جن ہی تھا، یعنی ابلیس جسے ہم کہتے ہیں، کان من الجن ففسق عن امر ربی، تو اس نے اپنے رب کے حکم سے فسق کیا، تو شیطان بھی جن میں سے ہی ہے، تو وہ بھی عاقل میں ہی آئے گا. ٹھیک ہے، تو ما حرف الاستفہامی، حرف الاستفہامی، یہ دیکھیں آپ، مضاف اور مضاف الیہ، دا پارٹیکل آف انٹروگیشن جسے ہم کہتے ہیں استفہام. ٹھیک ہے، تو ما اور من، ما غیر عاقل کے لیے اور من عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسے ہم کہتے ہیں حرف الاستفہام. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، جیسے جو میں نے بتایا تھا پہلے کلاس میں، حمزہ یا پھر حل، اسے ہم کہتے ہیں اسے بھی ہم کہیں گے حرف الاستفہام. یعنی حل کا مطلب ہوتا ہے کیا، واٹ جسے ہم کہتے ہیں، اور یہ یعنی از دس اے ہاؤس میں جو از والا ہے، یہ ایسا والا، تو یہ دونوں کا مطلب وہی ہوتا ہے. حل ان، فار ایگزامپل، حل ھذا بیتن، یا یہاں پہ ہم بھی استعمال کر سکتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ھذا بیتن، دونوں کا مطلب ہوگا کیا یہ ایک گھر ہے، اور از دس اے ہاؤس. ٹھیک ہے، تو یہ ہے حرف الاستفہام، یا اس سے ہم اس پرٹیکولر حمزہ کو ہم کہتے ہیں حمزۃ الاستفہام. ٹھیک ہے، ایک منٹ میں اسے کلیئر ہی کر دوں. میں نے بتایا تھا ما اور من تو ہم نے دیکھا تھا، اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا یہ حمزہ یا پھر حل. تو اس کا مطلب ہوگا واٹ، یا پھر وہ از یعنی کوشچن والا از. فار ایگزامپل ھذا بیتن، تو اس میں ہم یا تو ھذا بیتن بول سکتے ہیں، یا پھر حل ھذا بیتن، یعنی از دس اے ہاؤس یا از دس اے ہاؤس، تو دونوں کا مطلب سیم ہی ہوگا. ڈفرینس حمزہ اور حل میں یہی ہے کہ یہ ہے اور یہ حل ہے، تو دونوں کا مطلب سیم ہی ہوتا. کیا یہ ایک ھذا بیتن، از دس اے ہاؤس، کیا یہ ایک گھر ہے، یا حل ھذا بیتن. فار ایگزامپل انت مسلم، یا پھر حل انت مسلم، دونوں کا مطلب سیم ہے، کیا آپ مسلمان ہیں، یا کیا آپ مسلمان. تو یہ ہے، اور اس پرٹیکولر یہ کو، یعنی یہ اسے ہم حرف الاستفہام کہہ سکتے ہیں، حرف الاستفہام، یا پھر اس سے، یعنی یہ جو حمزہ ہے اسے ہم اسپیسیفکلی پھر الگ سے نام دیتے ہیں حمزۃ الاستفہام. ٹھیک ہے، تو مطلب دونوں کا سیم. چلیں اس پہ اور زیادہ وقت نہ دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. حرف الاستفہام، اس کے علاوہ پھر ہم نے دیکھا تھا حرف جواب، لا اور نام. یعنی جب ہم یہ سوال کریں کہ ھذا بیتن، تو اس کا جواب ہوتا ہے نام یا لا، ہاں یا نہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے حروف شمسی اور حروف قمری دیکھا تھا. یعنی اس کو یاد رکھنے کے لیے سب سے جو آسان طریقہ میں نے بتایا تھا کہ حروف قمری یاد کر لیں، کہ کسی کو یاد ہوگا، یا میرے خیال سے سب کو یاد ہوگا. حق کا خوف عجب غم ہے، یعنی اس میں جتنے بھی حروف استعمال ہوئے، ہا، قاف، یہ پھر کاف، الف، خا، وا، فا، عین، جیم، با، غین، میم، ہا اور یا، تو یہ سارے کے سارے حروف الحق، حروف قمری کہلائیں گے، جس میں الف لام پروناؤنس ہوگا. اس کے علاوہ جتنے ہیں ان سب میں الف لام پروناؤنس نہیں ہوگا. تو یہ ڈفرینس ہے حروف شمسی اور قمری. اور یہ ہم نے چونکہ ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں، تو یہ پہلے سے بھی پتہ تھا، بس یہ تفریق آج ہم نے دیکھی کہ اس میں یہ ڈفرینس ہے دونوں.
یعنی کہ حروف شمسی اور حروف قمری میں ڈفرنس یہ ہے کہ حروف قمری میں جیسے مثال کے طور پر یہ میں نے لکھا القمر، القمر، تو یہاں آپ دیکھیں القمر بول رہا ہوں تو میں ال پڑھ رہا ہوں القمر، لیکن اس کے علاوہ اگر میں یہ لکھوں الشمس تو میں اس کو الشمس نہیں پڑھوں گا بلکہ الشمس پڑھوں گا، یعنی الف لام پڑھا نہیں جاتا، تو یہ حروف شمسی ہے اور یہ حروف قمری، یہ ڈفرنس ہے حروف شمسی اور قمری، بس اتنا سا ڈفرنس۔ اور حروف قمری کو یاد کرنے کے لیے ایک فارمولا تھا، حق کا خوف عجب غم ہے، حق کا خوف عجب غم ہے، تو اس میں ہا، قاف، کاف، الف، خا، وا، فا، اور جتنے بھی لفظ ہیں یہ سارے کے سارے حروف قمری ہیں، یعنی ان سب میں الف لام لکھا بھی جائے گا اور پڑھا بھی جائے گا، یہاں صرف لکھا جائے گا پڑھا نہیں جائے گا۔ عبد الرشید ہوگا، لیکن مجھے پتہ نہیں کہ عبد راشد اللہ کے نام میں سے ہے، نہیں ہے شاید۔ یعنی رب ہے، اگر رب مثال کے طور پر اللہ کا نام ہے رب، یعنی اگر میں اس کو الف لام لگا دوں تو یہ ہوگا الرب۔ اب اگر کوئی عبد ہے تو یہ ہو جائے گا عبد الرب۔ کوئی مرے، کوئی بچے، کوئی آئے، کوئی جائے، کوئی جانے کے تو ملنا چاہیے۔ تو یہ حروف شمسی اور قمری میں ڈفرنس۔ عبد الرب بھی، ہاں مضاف مضاف الیہ، جی بالکل صحیح، عبد الرب بھی، عبد اللہ، یہ سب مضاف مضاف الیہ کے ایگزامپلس، مضاف مضاف الیہ۔ تو یہاں یہ ہے الرب، اس میں پروناؤنس نہیں ہوگا، یعنی الف لام پروناؤنس نہیں ہوگا، تو یہ را جو ہے یہ حروف قمری ہے، قمری سوری شمسی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ڈفرنس حروف شمسی اور قمری کا، تو اس پہ زیادہ وقت نہ دیتے ہوئے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے جملہ اسمیہ شروع کیا تھا۔ جملہ اسمیہ یعنی حروف شمسی اور قمری، میں نے ابھی بتایا کہ حروف شمسی اور قمری میں ڈفرنس یہ ہے کہ اس میں الف لام لکھا جاتا ہے، اور حروف شمسی، حروف قمری میں لکھا جاتا ہے پڑھا بھی جاتا ہے، حروف شمسی میں لکھا جاتا ہے پر پڑھا نہیں جاتا، یعنی التاجر نہیں ہو کہ التاجرو ہو، اور الابو میں الابو پڑھا جائے گا، القمر پڑھا جائے گا، الفم پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈفرنس ہے حروف شمسی اور قمری میں۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے جملہ الاسمیہ شروع کیا تھا، تو جملہ اسمیہ کے اندر یعنی جس حروف شمسی میں الف لام لکھا جائے گا پڑھا نہیں جائے گا، حروف قمری میں لکھا بھی جائے گا اور پڑھا بھی جائے گا۔ اب جملہ اسمیہ میں جو بھی جملہ اسم سے شروع ہو اسے ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر الکتاب جدید، القلم مکسور، یہ اسم کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں الف لام لگا ہے۔ ھذا بیت، یہ ایک گھر ہے، تو ھذا بھی اسم ہے، ٹھیک ہے، ھذا اسم ہے، تو ھذا کیوں اسم ہے؟ کیونکہ یہ اسم الاشارہ ہے۔ تو جو بھی جملہ اسم سے شروع ہو اسے ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جو جملہ فعل سے شروع ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ تو اور اس میں دو پارٹس ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ مبتدا جس سے جملے کی ابتدا ہو، اور خبر جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہو۔ اور مبتدا اور خبر کچھ پراپرٹیز ہیں، اس میں سب سے پہلی پراپرٹی یہ کہ مبتدا اور خبر دونوں ہمیشہ مرفوع حالت میں ہوتے ہیں،
اب مرفوع کیا ہوتا ہے؟ جس کے آخر میں ضمہ لگا ہو، ٹھیک ہے. اور خبر مبتدا زیادہ تر معرفہ ہے، معرفہ، اور خبر ہم زیادہ تر نکرہ. یہ تین چیزیں ہم نے دیکھی. اور مبتدا اور خبر میں دونوں میں اگریمنٹ ہوتا ہے، یعنی مبتدا اگر مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی، مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہوگی. ٹھیک ہے. مبتدا اور خبر دونوں مرفوع حالت میں ہوتے ہیں، یہ ایک پراپرٹی ہے. مبتدا اکثر معرفہ ہے اور خبر اکثر نکرہ. اور مبتدا اور خبر میں مطابقت ہوتی ہے، مطابقت یعنی مطابقت نہیں، ساری اتفاق ہوتا ہے زیادہ تر. وہ یہ کہ مبتدا اگر مذکر ہے، میل ہے، تو خبر بھی میل. مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث. مبتدا معرفہ ہے، سوری یہ تو پھر بتا دیا مبتدا اور خبر، اور یہ دونوں ہمیشہ مرفوع حالت میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مبتدا اگر سنگولر ہے تو خبر بھی سنگولر ہوگی، مبتدا اگر پلورل ہے تو خبر بھی پلورل ہوگی، مبتدا اگر ڈوئل ہے تو خبر بھی ڈوئل ہوگی. یہ چیز ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جملہ اسمیہ سے متعلق. جملہ اسمیہ ہم نے پھر اس کے بعد بہت ڈیٹیل میں جملہ اسمیہ دیکھا تھا. تو یہ ہے جملہ اسمیہ. اور اس کے بعد بیچ میں پھر حمزۃ الوصل ہم نے دیکھا تھا کہ حمزۃ الوصل جو ہے وہ حمزۃ الوصل جو ہے وہ ڈراپ کر دیا جاتا ہے اگر اس سے پہلے کوئی لفظ آ جائے. مثال کے طور پر یہ، مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین. یہاں پر دیکھیں جہاں بھی حمزۃ الوصل ہے وہ پڑھا نہیں جاتا. یہ رب العالمین با لام سے جڑ جائے. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. تو یہ سارے کے سارے مثال کس کے ہیں؟ حمزۃ الوصل کے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ یہاں دیکھیں یہاں پر حمزہ پڑھا جا رہا ہے، تو اسے ہم حمزۃ القطع کہتے ہیں. حمزۃ القطع اور حمزۃ الوصل. ٹھیک ہے. اور اس کی بہترین مثال ہے اسم اور ابن. اسم اور ابن، اس سے پہلے اگر کوئی لفظ آ جائے تو اس کا حمزہ ڈراپ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ وا آ جائے تو یہ پڑھا جائے گا وسمن اور وبنن، یہاں یہ حمزہ ڈراپ ہو جائے گا اگر اس سے پہلے کوئی لفظ آ جائے. تو یہ ڈفرنس ہے حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع میں. ٹھیک ہے. تو یہ حمزۃ الوصل حمزۃ القطع ہم نے دیکھ لیا، جملہ اسمیہ دیکھا. اور پھر جملہ اسمیہ سے جو بھی اس سے متعلق ہم نے جو ہے حمزۃ القطع جس کے کہتے ہیں، مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد. آپ یہاں دیکھ رہے ہیں قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. اس سے پہلے تو ایک لفظ تھا اللہ، لیکن یہ اللہ احد ایسے تو نہیں ہوتا نا، یعنی یہ ڈراپ نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ پڑھا جائے گا. مثال کے طور پہ اللہ احد. اگر اس کی جگہ پہ ہم یہ کہیں وا نہیں کرتے مسم البنت، تو یہاں آپ دیکھیں یہ حمزۃ الوصل ہے، اس سے جب ہم پڑھیں گے تو پڑھیں گے مسم البنت. لیکن اللہ احد یہ پڑھا جائے گا، یہ پڑھا نہیں جائے گا، یہ ڈراپ کر دیا جاتا ہے. اسے ہم حمزۃ الوصل کہتے ہیں، اور جو ڈراپ نہیں ہوتا اسے ہم حمزۃ القطع کہتے ہیں. یہ ڈفرنس. حمزۃ الوصل حمزۃ القطع. اس کے بعد ہاں اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے دیکھا تھا حرف جر. حرف جر، حرف جر یعنی پریپوزیشن جسے ہم کہتے ہیں پریپوزیشن. تو اس میں ہم نے 4 طرح کے حرف جر دیکھے: فی، علی، من، الی. فی کا مطلب ان، علی، من اور الی.
تو اسم کی اس سے پہلے جو پہچان ہم نے دیکھی تھی کہ اسم کے پہلے الف لام لگا ہوتا ہے تو وہ اسم ہوتا ہے، اس میں تنوین ہو تو بھی وہ اسم ہوتا ہے۔ اب ایک چیز ہے کہ اس سے پہلے اگر حرف، کسی لفظ سے پہلے اگر حرف جر آ جائے، فی، من، الا، یا اس طرح سے اعلی، یا با حرف جر، یا لام، یا عن، اس طرح سے بہت سارے حرف جر ہیں، تو اس سے پہلے اگر کوئی حرف جر آ جائے تو اسم جو ہے، اسم کو وہ مجرور کر دیتا ہے۔ مجرور یعنی اس کا جو ضمہ ہے اسے وہ کھینچ کر فتحہ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو حرف جر کی یہ کوالٹی ہے کہ حرف جر اسم کو مجرور کر دیتا ہے۔ یعنی البیتو ہے تو یہ البیتو سے البیتی ہو گیا، یعنی فی البیتی۔ تو فی کو ہم کہتے ہیں حرف جر، البیتی کو ہم کہتے ہیں اسم مجرور۔ مجرور کیونکہ اس پہ کسرہ لگا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسے، ان دونوں کو ملا کر ہم کہتے ہیں جار و مجرور شبو جملہ، شبو جملہ، ٹھیک ہے، جار و مجرور شبو جملہ۔ اور یہ شبو جملہ کیوں؟ کیونکہ یہ انکمپلیٹ ہے۔ انکمپلیٹ کا مطلب، اگر میں کہوں فی البیتی، صرف اتنا کہوں، ان دا ہاؤس، گھر میں، گھر میں، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ اس سے کوئی سامنے والے کو کبھی پوری کمپلیٹ انفارمیشن نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ کمپلیٹ انفارمیشن اس سے نہیں ملے گی، یعنی گھر میں سے کیا مراد ہے، وہ پوچھ سکتا ہے گھر میں کیا۔ تو اسی لیے چونکہ یہ کامل جملہ نہیں ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں شبو جملہ۔ اس شبو جملہ کو اپنی، ہاں، شبو جملہ ناقص ہے۔ ناقص کا مطلب انکمپلیٹ ہے، اور اسے اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے اسم یا فعل کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے، تب جا کے وہ کمپلیٹ جملہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر فی البیتی سے پہلے اگر میں کوئی مبتدا لے آؤں، جیسے ہوا فی البیتی، ہوا فی البیتی، وہ گھر میں ہے، اب یہ کمپلیٹ جملہ ہے جس میں ہوا مبتدا ہے اور فی البیتی جار مجرور شبہ جملہ خبر، ٹھیک ہے، اب جا کے یہ کمپلیٹ ہو، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں اسے شبہ جملہ۔ اور اس کی مثال بہت ساری ہیں، فی، من، اعلی، الا، اور قرآن سے بھی بہت ساری مثالیں ہم نے دیکھی تھی، اور اس میں سے ہے یہ۔ مثال جیسے ہم نے دیکھی، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، ہم دیکھیں کہ یہ اس کے بعد والا اسم مجرور حالت میں، ٹھیک ہے۔ اس طرح من علق، خلق الانسان من علق، اللہ نے انسان کو علق سے پیدا کیا۔ اس طرح سے الی ربنا فی لیلۃ القدر عن اصحاب الجحیم، اب دیکھیے للہ ما فی السماوات بالصبر، ٹھیک۔ تو اس سے اس کا مطلب یہ ہے کہ حرف جر اپنے بعد والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے، اور ان دونوں کو ملا کر ہم کہتے ہیں شبو جملہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہے حرف جر کی کوالٹی۔ جار و مجرور شبہ جملہ خبر، اور یہ جملہ انا الی ربنا لمنقلبون، یعنی بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم نے چونکہ انا نہیں کیا ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، پھر بھی الی ربنا کو میں کر دیتا ہوں الا۔ الا چونکہ حرف جر ہے، اس کے بعد والا اسم تھا ربنا، مطلب وہ تھا ایسے ربنا، ہمارا رب، تو الا کی وجہ سے یہ بن گیا ربینا، الا کی وجہ سے ہو گیا ربی پلس نا، تو ہو گیا ربینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے الا ربینا۔ ربنا اس لیے نہیں ہوا کیونکہ الہ ہے، الہ حرف جر ہے، حرف جر اپنے بعد والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے، یہی تو میں ابھی بتایا کہ الہ حرف جر ہے پلس ربو ہے پلس نا ہے، تو الہ کی وجہ سے ہو گیا الہ ربی پلس نا، یہ بن گیا الہ ربنا۔ یہ میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ، ابھی ہم نے یہ کیا نہیں تو اس لیے ابھی اس کو رہنے دیں۔
یہ ربنا میں نا جو ہے، نا کو ہم کہتے ہیں ہمارا رب، نا ہے ہمارا رب. ابھی ہم نے حمزت یہ ضمیر متصل ابھی ہم نے نہیں دیکھا، اسی لیے میں ابھی اس کو نہیں بتا رہا ہوں. ضمیر ہم نے صرف منفصل دیکھا ہے، متصل نہیں دیکھا. متصل یعنی جو جڑ کر آئے. مثال کے طور پر ربو کا، یور لارڈ، ربی مائی لارڈ. یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ چونکہ ابھی پڑھایا نہیں میں نے، اس لیے اس پہ ڈیپ میں نہیں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ جار و مجرور ہر جملہ اسمیہ میں کس طرح استعمال ہوتی ہے، اس کی ہم نے بہت ساری مثالیں جو ہے چیپٹر میں کی تھی. اس میں سے ہے کہ محمد فی المسجد، محمد از ان دا مسجد، محمد مسجد میں ہے. تو محمد یہاں مبتدا ہے، اور فی المسجد میں فی حرف جر ہے. المسجد کیوں ہوا؟ کیونکہ فی کی وجہ سے. تو یہ اسے ہم کہتے ہیں اسم مجرور، اور ان دونوں کو ملا کر ہم کہتے ہیں جار و مجرور. جار یعنی جو جر دیتا، مجرور یعنی جو مجرور ہوا. اسے ہم کہتے ہیں شبہ جملہ خبر. اس جملے میں وہ خبر بن کر آ رہا. ہوا علی المکتبی، وہ ٹیبل پر ہے. تو ہوا مبتدا، علی حرف جر، مکتبین اسم مجرور، جار و مجرور شبہ جملہ خبر. وہ ایک ٹیبل پر ہے، یہاں وہ نکیرہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ المسجدی معرفہ تھا تو اس لیے المسجدی ہوا. یہاں مکتبن تھا نکیرہ، اس لیے علی مکتبن، یعنی وہ ایک ٹیبل پر ہے، کوئی بھی ٹیبل ہو سکتی ہے. یہ ہے حرف جر کی مثالیں. یہ چونکہ ریویژن ہے تو میں پوری طرح سے تو آپ کو پھر سے واپس ایکسرسائزز نہیں کرا سکتا ہوں. یہ آپ ریوائز کر لینا انشاءاللہ. یعنی جو بک کے ایکسرسائزز ہیں وہ ہم نے ڈیٹیل میں الحمدللہ کیا ہوا. تو اس کے بعد ضمیر منفصل ہم نے دیکھا تھا. یہ ایک چیز ہے جو ہم نے دیکھ لی، یعنی ہوا ہما ہم، یا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا اور نحنو. یہ ہے ضمیر منفصل، یعنی جو ڈیٹیچڈ پروناؤن کہتے ہیں جسے. وہاں پر خبر جو ہے جار مجرور، یہ شبہ جملہ ہے پورا کا پورا خبر. یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے پورے کے پورے. تو اب صرف المسجدی کو خبر نہیں بول رہے ہیں، بلکہ یہ پورا شبہ جملہ خبر بن کر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، خبر میں نے بتایا تھا خبر نکرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ المسجدی خبر تھوڑی ہے، یہ پورا کا پورا یہ شبہ جملہ خبر ہے. اور شبہ جملہ اس کا اعراب نکرہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایسے اگر انڈیویجول کریں تو فی حرف جر، المسجد اسم مجرور، شبہ جملہ، یہ پورا ملا کر خبر. اس کے بعد اور یہ ہم نے دیکھا تھا ضمیر منفصل یعنی جو ڈیٹیچ پروناؤنس ہے، جیسے ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہنا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا اور نحن. ہوا کا مطلب وہ مرد ایک غائب، دو غائب وہ سارے غائب، ہیا وہ لڑکی غائب جو پریزنٹ نہیں ہے، ہما دو لڑکیاں جو غائب ہے، ہننا وہ ساری لڑکیاں، انتا آپ، یو میل، انتما تم دو میل، انتم تم سارے میل یعنی لڑکے، انتی تم ایک لڑکی، انتما تم دو لڑکیاں، انتنا تم ساری لڑکیاں، انا میں، اور نحنو ہم سب. تو یہ ہے ضمیر منفصل. منفصل کا مطلب جو جڑ کر نہیں آتا، جو اٹیچڈ آتا ہے، یعنی الگ سے آتا ہے. اس سے شبہ جملہ خبر ہم تب کہیں گے جب وہ مبتدا مطلب کسی جملے میں استعمال ہو، یا صرف فی البیتی کہیں تو وہ تو صرف ایک شبہ جملہ ہے. ٹھیک ہے نا، وہ تب خبر کہلائے گی جب وہ جملے میں استعمال ہو. ٹھیک ہے، یہ ہے جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے، تو یہ اب امید ہے آپ سب کو یاد بھی ہوگا، یہ تو یہ مجھے پھر سے دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. ڈیٹیچ پروناؤنس، اب اس میں کچھ پراپرٹیز تھی اس کی بھی ضمیر منفصل کی. وہ یہ ہے کہ ضمائر سارے کے سارے مبنی ہیں، جیسا اسم الاشارہ سارے کے سارے مبنی تھے، تو ضمائر بھی سارے کے سارے مبنی ہیں.
دوسری بات کہ یہ کس حالت میں ہے، یہ مرفوع کی حالت میں. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں، یہ سارے کے سارے ایک تو مبنی ہیں، دوسری کی یہ ڈیفینٹ ہے، معرفہ کہلاتے ہیں، اور یہ مرفوع حالت میں ہے. ہوا ہما ہم، یا ہما ہن، انت انتم انتم، انتی انتم انا اور نحن. یہ ہے ضمیر منفصل. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک دو چیز اور بچ گئی تو اس کو ہم ختم کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے ٹچ کیا تھا تھوڑی بہت فعل پہ. اس میں ہم نے دیکھا تھا خرجا اور ذہبا، دو فعل کیے تھے ہم نے. فعل ماضی تو اس میں خرجا اور ذہبا یہ کون سے پیٹرن میں ہوتے ہیں؟ یہ فعل، یہ اس کے پیٹرن میں ہوتے ہیں. فعل، فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ. اس پہ آپ رکھ دیں ذہبا، خرجا. اس طرح سے اور بھی ہیں بہت سارے، نصارا، فتح. اب دیکھ سب میں یہ والا پیٹرن آپ کو ملے گا، فعل. تو اس فعل جب بھی ہم کہتے ہیں تو جو بھی جملہ فعل سے شروع ہو اسے ہم جملہ فعلیہ کہتے ہیں. اور جب ہم جملہ فعلیہ کی بات کریں تو اس میں دو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، فعل اور فاعل. فعل یعنی جو کام ہے، اور فاعل جو کرنے والا ہے. اور فاعل کے بارے میں نے بتایا تھا کہ فاعل ہمیشہ مرفوع حالت میں ہوتا ہے. فاعل کی حالت کیا ہے؟ ہمیشہ مرفوع. فاعل ہمیشہ مرفوع حالت میں ہوتا ہے. اور اس کی مثال جو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. کلم اللہ، تو یہاں لفظ الجلالہ اللہ تعالیٰ فاعل ہے. کلم اللہ موسیٰ، اللہ نے موسیٰ سے بات کی. تو فاعل ہمیشہ مرفوع حالت میں ہوتا ہے. اور فاعل کبھی ظاہر بھی ہوتا ہے اور کبھی مستتر ہوتا ہے. جیسے ذہب حامد، یہاں پر حامد فاعل ہے، حامد چلا گیا. یا میں صرف کہوں ذہب، اس سے مراد ہوگا وہ چلا گیا. وہ کون؟ وہ کوئی بھی ہو سکتا، اور وہ یہاں چھپا ہوا ہے. تو اس میں فاعل مستتر ہے جسے ہم ہوا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک جگہ فاعل ہو سکتا ہے ظاہر ہو اور کہیں ہڈن بھی ہو. تو ہڈن والے کیس میں ہم اسے کہتے ہیں فاعل غائب ہے اور یہ اس کے اندر چھپا ہے. یعنی ذہابہ صرف میں کہوں تو ذہابہ کا مطلب ہوتا ہے وہ گیا. تو یہاں وہ چھپا ہے نا، وہ، تو یہ وہ یہاں، یا اسے جیسے ہم کہتے ہیں ہوا، وہ فاعل ہے. اس میں پھر اتنی بات ابھی فی الحال یاد رکھنی ہے. ہوا جس میں فعل ظاہر ہو، فاعل ظاہر ہو، یا پھر فاعل مستتر ہو. مستتر یعنی چھپا ہوا، ہڈن. ٹھیک ہے، مستتر اور غائب. فعل ماضی جسے ہم کہتے ہیں فعل ماضی نہیں، پاسٹ ٹینس. اس میں صرف دو چیزیں ہم نے دیکھی تھی، ایک خرجہ اور ذہبہ. خرجہ جب ہم کہیں تو خرجہ کا مطلب ہوتا ہے ہی لیفٹ. تو جملہ فعلیہ یعنی فعل جو ہے اپنے آپ میں ایک کمپلیٹ سینٹنس ہے. میں صرف کہوں ذہبہ یا خرجہ، اس سے میننگ کلیئر ہے، یعنی وہ چلا گیا، وہ چلا گیا، وہ چلا گیا. تو یہاں فعل کیا ہے؟ جانا. جانا فعل تھا یہاں. تو جانے والا کون ہے؟ وہ ہے. تو وہ فاعل ہے یہاں پہ، فاعل. یا پھر اگر میں کہوں کہ خرج حامد، اس کا مطلب حامد چلا گیا. تو یہاں خرجہ فعل ہے اور حامد فاعل ہے، کیونکہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. بس ابھی فی الحال اتنا ہی یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. وہ چلا گیا، اور یہاں پر خرجہ اور ذہبہ، صرف دو ہم نے افعال دیکھے تھے. فعل میں صرف دو ایگزامپلس دیکھے تھے، اس میں خرجہ اور ذہبہ. خرجہ اور ذہبہ. تو خرجہ کا مطلب وہ چلا گیا، ذہبہ کا مطلب وہ نکل گیا، اور ذہبہ کا مطلب وہ چلا گیا. دیکھیں پھر سے وہی ایگزامپل ہے. میں نے بتایا فاعل ہمیشہ کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ فاعل کی حالت کیا ہے؟ ہمیشہ اعرابی حالت، مرفوع. ٹھیک. تو یہاں حامد کون سی حالت میں ہے؟ مرفوع. تو اسی لیے وہ فاعل ہوا. جیسے اس کی اور ایک مثال لیتے ہیں. خلق اللہ الانسان، یہاں کون فاعل ہے؟
اللہ نے انسان کو پیدا کیا. خلق اللہ الانسان، تو یہاں فاعل کون ہے؟ اللہ. کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ لفظ الجلالہ مرفوع حالت میں ہے. مرفوع یعنی اس کے اوپر ضمہ لگا ہے، اور یہاں فاعل ظاہر بھی ہے. ٹھیک ہے، خلق اللہ الانسان. اور انسان جو ہے یہ مفعول ہے، یہ ہم بعد میں اس کو دیکھیں. مفعول یعنی جس پہ کام کیا جائے، جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. یعنی انسان کو بنانے والا ہے تو انسان بن رہا ہے، تو کون بنانے والا ہے؟ بنانے والا فاعل ہوا، اور جو چیز بنائی گئی وہ مفعول ہے. ابھی اس کو میں بول کے کنفیوز نہیں کرنا چاہتا، اب آپ اس کو رہنے دیں. فی الحال اب فاعل پہ کنسنٹریٹ کریں کہ خلق اللہ میں اللہ فاعل ہے. اسی طرح سے جیسے یہ تھا کہ کلم اللہ، کلم اللہ، اللہ نے بات کی. تو یہاں فاعل کون ہے؟ اللہ. خلق اللہ، فاعل از دا ڈوئر. جی، تو یہ فاعل اور فعل. جملہ فعلیہ میں ہم فعل اور فاعل ڈھونڈتے ہیں، جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر ڈھونڈتے ہیں. یہ دو ڈفرینس ہیں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ٹاپک جو ہم نے اب تک ڈسکس کیا تھا وہ ہے مضاف اور مضاف الیہ کا ٹاپک. یعنی مضاف جسے اضافہ کہتے ہیں، یعنی پوزیشن کی بات جب آتی ہے، جیسے مثال کے طور پر اللہ کا گھر، اللہ کا رسول، یا اللہ کی کتاب، یا کہ بلال کی کتاب، یا پھر اللہ کی مدد. تو یہاں جب بھی اس کا نام، میرا نام، اس طرح سے، تو ابھی اس کا نام میرا نام نہیں دیکھتے ہوئے ہم یہ اللہ کی کتاب، تو اللہ کی کتاب کو ہم کہیں گے. یا اللہ کا بندہ، ایسا اللہ کا بندہ لے لیں سب سے پہلے. عبداللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ. تو یہاں مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ. تو مضاف کسے کہتے ہیں؟ مضاف میں آپ دیکھیں کہ الف لام اور تنوین، یہ دونوں مضاف میں کبھی نہیں پائیں گے. اور مضاف الیہ جو ہے ہمیشہ مجرور حالت میں ہوگا. یہ بہت سا سمپل ڈیفینیشن. تو یہاں دو دو اسم تھے، عبدن پلس اللہ. ٹھیک ہے، عبدن ایک بندہ، اور اللہ، اسے ہمیں بنانا ہے اللہ کا بندہ، یعنی مضاف مضاف الیہ بنانا. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ مضاف میں تنوین لگی، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. یا پھر العبد لے لیں، تو العبد میں ال لگا ہے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اسے ہمیں مضاف بنانا ہے. اور عبدن بھی نہیں ہو سکتا. تو ایک ہی پاسبل کیس بچتا ہے، وہ ہے عبدو. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں نہ تو تنوین ہے اور نہ ہی الف لام. تو یہ ایک پاسبل کیس ہے کہ مضاف بن سکتا ہے. اور اللہ ہی، اللہ سے یہ بن گیا اللہ ہی. لفظ الجلالہ میں کسرہ کیوں؟ کیونکہ مضاف الیہ جو ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور حالت میں ہوتا ہے. تو یہ بن گیا عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ. ٹھیک ہے، تو اس سے ہم کہیں گے مضاف اور مضاف الیہ. مضاف کبھی بھی تنوین نہیں لگتی، اور مضاف معرفہ نکرہ ہوتا. ہاں، مضاف میں کبھی تنوین نہیں لگتی، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور رہتا. یہ عبداللہ اور عبداللہ کا ڈفرنس میں آپ کو ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز، لیکن آج نہیں. عبداللہ اور عبداللہ کیا ہے، یہ کب یوز ہوتا ہے، میں ضرور آپ کو بتاؤں گا، لیکن آج نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، عبداللہ فی الحال آپ یاد رکھیں عبداللہ. عبداللہ کب لگتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. آج اس کو رہنے دیں. مجھے یاد ہے یہ سوال مجھے کسی اور نے بھی پوچھا تھا، تو میں ضرور اس کو انشاءاللہ آپ کو ایک دن ایکسپلین کروں گا. تو یہ ہے مضاف اور مضاف الیہ. اب مضاف اور مضاف الیہ کے تعلق سے ایک چیز جو ہم نے اس دن بھی ڈسکس کی تھی بعد میں، وہ یہ ہے کہ مضاف معرفہ یا نکیرہ ہوتا ہے. یعنی یہ مضاف معرفہ یا نکیرہ ہوگا مضاف الیہ کی وجہ سے. اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو مضاف بھی معرفہ ہو، مضاف الیہ نکیرہ ہے تو مضاف بھی نکیرہ ہو. بس اتنا یاد رکھنا. مثال ہے اس کی کتاب الطالبی، دا اسٹوڈنٹس بک، یا طالب کی کتاب، اسٹوڈنٹ کی کتاب. یا کتاب طالبن، ایک اسٹوڈنٹ کی کتاب. تو یہاں مضاف الیہ چونکہ نکیرہ ہے اسی لیے اس کا مضاف بھی نکیرہ ہے، اور یہاں مضاف الیہ معرفہ ہے اسی لیے اس کا مضاف بھی معرفہ ہے.
ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں. یہ مثال کے طور پر مکتب المدرسی، دا ٹیچرز ٹیبل. تو یہاں المدرسی چونکہ معرفہ ہے اس لیے مکتب بھی معرفہ ہوا. کیوں؟ کیونکہ یہ مکتب کس کا ہے؟ ٹیچر کا. تو جب ٹیچر معرفہ ہے تو اس کا ٹیبل بھی معرفہ ہوا نا. یعنی رسول، مثال کے طور پہ رسول، رسول کا مطلب ہوتا ہے ایک رسول، ایک میسنجر. اگر اس کی نسبت میں اللہ سے کر دوں تو چونکہ اللہ تو ہمیشہ سے معرفہ ہے اور سب کو پتہ ہے اللہ، تو جب اللہ کا رسول ہے تو وہ بھی خاص ہوا نا، رسول بھی. ٹھیک ہے، تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے مضاف الیہ پہ کہ مضاف معرفہ ہے یا نکرہ. اور مضاف کا چیپٹر ہم نے کل ہی ختم کیا، تو اس میں بہت سارے ڈیٹیل میں ہم نے اس کو دیکھا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوں گی چیز. تو یہ ہے مضاف اور مضاف الیہ. جیسے یہاں پر کتابن اور بلالن، یہ مضاف مضاف الیہ بن سکتا ہے کیا؟ نہیں، کیونکہ یہاں کتابن تو کبھی نہیں ہوگا اور بلالن صحیح ہے لیکن کتابن غلط ہے. الکتاب بلالن ہوگا کیا؟ نہیں، کیونکہ مضاف میں تنوین نہیں ہوتی. بلالن صحیح ہے. یہاں کتابو تو ہے، تنوین اور معرفہ نہیں ہے، لیکن بلالن ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں. اس طرح سے یہاں کتابو تو ہے لیکن بلالن ہے، تو یہ بھی غلط ہے. تو سب سے جو صحیح ہے وہ کتابو بلالن یا پھر رسول اللہ، رسول اللہ یا بیت اللہ. تو مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے. ہاں، تو اسپیسیفک بک ہے تو مطلب بک اسپیسیفک ہونی چاہیے نا. یعنی بلال تو معرفہ ہے اسی لیے اس کی کتاب بھی معرفہ ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ کتاب رجلن، کتاب رجلن کہیں تو یہ غلط ہے نا. کیوں؟ یہ سوری غلط نہیں، مطلب کتاب رجلن کا مطلب ہوگا کہ کسی ایک انسان کی کتاب. چونکہ یہاں رجلن یہ نکرہ ہے اسی لیے کتاب بھی اس کی نکرہ ہے. رسول اللہ، ہاں یہاں پر جو حمزہ ہے حمزۃ الوصل ہے، رسول اللہ. ہاں، مضاف ڈپینڈ کرتا ہے مضاف الیہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہے مضاف اور مضاف الیہ. پیج نمبر ہے یہ میرے خیال سے 26، پیج نمبر 26. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ کتاب و من، قلم و من، قمیص و من. اس میں کتاب و مضاف ہے اور من مضاف الیہ ہے. لیکن مضاف الیہ مجرور کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ من جو ہے مبنی اسم میں سے ہے، یعنی من ہمیشہ من ہی رہے گا. تو کتاب و من سے مراد ہوگا ہوز بک، کس کی کتاب؟ کتاب و من ہوز بک. ٹھیک ہے. اس کے بعد کتاب و من، قلم و من، تو اس سے مراد ہوگا کس کی کتاب، کس کا پین، کس کی شرٹ، کس کا فلاں. تو یہاں کتاب و مضاف ہے اور من مضاف ہے. اس کے بعد ہے مسجد رسول اللہ. یہ ہم نے دیکھا تھا کہ مسجد آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں مسجد مضاف ہے اور رسول مضاف الیہ ہے، اور اس کے بعد یہ پھر سے مضاف بھی ہے. یہ اگزامپل آپ یاد رکھیں. مسجد رسول اللہ، مسجد مضاف ہے کیونکہ اس میں تنوین اور الف لام نہیں ہے. رسولی مضاف الیہ ہے اور یہ مضاف بھی ہے کیونکہ مضاف اگر یہ بننا ہے اسے، مطلب میں اس کو پھر سے لکھ کے ایکسپلین کر دیتا ہوں. مسجد رسولی اللہ. ٹھیک ہے. تو مسجد مضاف ہے، اس کی وجہ سے یہ مضاف الیہ ہوا. اور یہ اس کے مضاف بننے کے لیے پھر سے اس میں تنوین اور الف لام نہیں لگے گی، اس لیے مضاف ہے اور اس کے بعد والا مضاف الیہ. تو یہ اگزامپل آپ ہمیشہ ضرور سے یاد رکھیں. یہاں مضاف مضاف الیہ کا چین ہے، یعنی مسجد و مضاف، رسولی مضاف الیہ، اور پھر سے مضاف اور اللہ مضاف الیہ. یعنی یہ جب میں نے پڑھایا تو اس وقت بھی یہ بتایا تھا کہ مضاف کے لیے کنڈیشن نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ مرفوع ہی ہو،
مضاف کب مرفوع منصوب مجرور تینوں حالت میں آ سکتا ہے. صرف مضاف کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ اس میں الف لام اور تنوین نہیں لگنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ ایک ایگزامپل کلیئر ہوگا کہ مسجد رسول اللہ، مسجد آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ایک اور ٹاپک ہے جو ہم نے اس دن ٹچ کیا تھا، اور وہ ہے اب بہت سارے ایگزامپلس ہیں قرآن سے. اذا جاء نصر اللہ قل اعوذ برب الناس، ٹھیک ہے، نور السماوات، ناقۃ اللہ، ٹھیک ہے، کتاب و من. ایک منٹ ہاں اس کے بعد ایک چیز جو ہم نے اس دن دیکھی تھی وہ یہ ہے کہ ظرف بھی آیا تھا ہماری میں ڈسکشن میں. تو ظرف دو طرح کے ہوتے ہیں، ظرف مکان اور ظرف زمان. تو ظرف ایکچولی کیا ہے، جگہ یا وقت کو، پلیس یا وقت کو بتاتا ہے. تو ظرف کی دو قسمیں ہیں، مکان اور زمان. یعنی صبح، شام، کل، پرسوں، آج. تو اسے ہم کہیں گے ظرف زمان جو زمانہ بتا رہا ہے، آج، کل، پرسوں. اور اس طرح ظرف المکان، تحت، امام، فوق، خلفہ، یہ ظرف المکان. اور یہ مضاف کی طرح کام کرتا ہے، یعنی کہ ظرف کے بعد والا اسم جو ہے وہ مجرور ہوگا مضاف الیہ. جیسے تحت المکتبی، تحت المکتبی، ٹھیک ہے، تحت المکتبی. تحت ظرف ہے اور المکتبی اسم مجرور ہے، اور یہ ظرف شبہ جملہ ہے. ایک شبہ جملہ ہم نے دیکھا تھا، یہ ہے ظرف شبہ جملہ. ٹھیک ہے. تو یہ ظرف اسم کی ہی ایک قسم میں سے ہے، اور یہ مضاف کی طرح کام کرتا ہے. اس کے بعد والا اسم جو ہے مضاف الیہ مجرور حالت میں ہو. اور یہ دو قسم کا ہے، ظرف الزمان اور ظرف المکان. تو یہ سرسری طور پر اگر میں کہوں کہ جو ہم نے پڑھا تھا اس کا ایک ریویژن جو آج میں نے کیا. تو ٹیسٹ کے تعلق سے ہے، ہاں عرف ندا بھی پڑھایا تھا، سوری. عرف ندا میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی کا نام ہے، مثال لیتے ہیں حامد، ٹھیک ہے، حامد. اس کو اگر مجھے آواز لگانی ہو، پکارنا ہو، تو اسے ہم یا سے پکارتے ہیں. تو یا کو ہم کہتے ہیں حرف ندا، ٹھیک. اور جسے پکارا جائے اسے ہم کہتے ہیں منادا. تو منادا جب بھی جسے پکارا جائے تو اس کی تنوین چلی جاتی ہے اور وہ بن جاتا ہے یا حامد. یا اللہ کو پکارنا تو یا اللہ. یا کسی کا نام محمد ہے تو اسے ہم کہیں گے محمد. یا یاسرن، یاسرن سے بن گیا یاسر. تو یا لگنے کے بعد اس کے تنوین جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اور اسے ہم حرف ندا کہتے ہیں اور اسے ہم منادا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارا ریویژن سیشن الحمدللہ. ٹیسٹ کے تعلق سے یہ ہے کہ انشاءاللہ ایک ٹیسٹ ہوگا، وہ گوگل فارمز کے ذریعے سے انشاءاللہ وہ ٹیسٹ ڈیزائن کیا جائے گا. تو آج کا جو سیشن تھا وہ ریویژن تھا. تو کل ہم انشاءاللہ چیپٹر نیا شروع کریں گے، لیکن اس کے بعد جو ہے اس ویک میں، اس کے بعد والا جو کل کے بعد کا جو پورا ٹائم ہے اس پہ آپ انشاءاللہ وہ ٹیسٹ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ظرف ہم کہتے ہیں، ظرف کا مطلب ایڈورب یعنی جگہ یا پلیس کو، مکان یا زمان کو بتاتا ہے، یعنی جگہ یا وقت کو جو بتائے. جیسے ابھی، الآن، کل تو امسی، سوری امسی یسٹرڈے، غدن ٹمورو، الیوم آج. تو یہ سارے کے سارے ایگزامپلس ہیں ظرف کے، ظرف الزمان، ظرف الزمان. اور اس کے علاوہ فوقا، اوور، امام، امامہ، ان فرنٹ، خلفہ، بیہائنڈ، ہونا، ہونا کا، بین، یہ ساری کی ساری مثالیں ہیں کس کی، ظرف المکان کی، جو وقت جگہ کو بتائیں. جیسے الحقیبۃ تحت المکتب، بیگ جو ہے وہ ٹیبل کے نیچے ہے. تو یہ کس کو بتا رہی ہے، جگہ کو بتا رہی ہے. تو اسے ہم کہتے ہیں ظرف المکان. اور اسی طرح سے الیوم اکملت لکم دینکم، جیسا کہ آیت ہے کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا. تو الیوم یہاں پہ ظرف
زمان ہے، یعنی جو زمانہ یعنی وقت کو بتا. ٹھیک ہے. جنات تجری من تحتها الانہار. جی تو تحتها الانہار وہاں سے. ٹھیک ہے. ٹیسٹ کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. جی کلاس یہاں پہ ختم ہوتی ہے. کل ہم ایک دوسرا چیپٹر شروع کریں گے، لیکن اس ویک میں انشاءاللہ پھر آپ کو ٹیسٹ انشاءاللہ ہوگا. اس ویک میں ٹیسٹ انشاءاللہ آپ کا لیا جائے گا. جی 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 بالکل. یعنی ہونا صرف ہم کہہ دیں تو اس کے بعد اسم نہیں ہے، تو وہ مضاف نہیں ہے وہاں پہ. لیکن اس کے بعد اگر کوئی اسم ہے جیسے تحت المکتبی، خلف المسجدی، امام المسجدی، امام البیتی، تو وہاں پر وہ مضاف کی طرح کام کرے گا. مضاف، ہاں مضاف معرفہ ہوگا اگر اس کے مضاف الیہ معرفہ ہو، اور مضاف نکیرہ ہوگا اگر اس کا مضاف الیہ نکیرہ ہو. معرفہ نکیرہ والا کیس نہیں. مضاف کے معرفہ نکیرہ ہونے کی شرط یہ ہے کہ مضاف الیہ معرفہ یا نکیرہ ہو. ٹھیک ہے. تو آج یہیں رکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. کتاب من ہمیشہ من چونکہ اسم الاستفہام ہے اور یہ مبنی ہے اور یہ معرفہ ہے. کتاب من کس کی کتاب؟ کسی شخص، کس خاص شخص کی کتاب. تو کتاب من میں من یہاں. جی 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 کلاس الحمدللہ ختم ہو گئی ہے، آپ بالکل جا سکتے ہیں. سوال ہے تو مجھے بتائیں، ورنہ پھر ہم کل انشاءاللہ کل پھر اس پہ آگے کی چیپٹرز دیکھیں گے. ذہابہ اور خراجہ. ٹھیک ہے. ذہابہ اور خراجہ. ذہابہ فعل ہے اور خراجہ بھی فعل ہے. یہ بیسک فارم آف فعل ہے. فعل کا جو سب سے جو بیسک فارم ہے. تو اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں، خراجہ اور ذہابہ میں جب بھی یہ جملہ فعلیہ کہلائے گا، یہ فعل سے شروع ہو رہا، تو جملہ فعلیہ میں فعل اور فاعل ڈھونڈتے ہیں. تو ذہابہ کا مطلب وہ چلا گیا، خراجہ کا مطلب وہ نکل گیا. ٹھیک ہے. تو اس میں خراجہ فعل ہے اور وہ جو کہ چھپا ہوا وہ فاعل ہے. اور کہیں پر فاعل ظاہر بھی ہوتا ہے، جیسے خراجہ یاسر، یاسر چلا گیا، نکل گیا. انشاءاللہ پی ڈی ایف وغیرہ ساری آپ کے ساتھ آلریڈی گروپ میں شیئر کر دی گئی، تو آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. کتاب منحوس بک. ٹھیک ہے، میں اس کو ایک بار آپ کو الگ سے بتا دوں گا. کتاب منحوس پی ڈی ایف جتنی بھی ہے، جو جس سے بھی میں پڑھا رہا ہوں، یہ ساری کی ساری چینل پہ اویلیبل ہے، ٹیلی گرام چینل پہ. آپ وہاں سے ڈاؤن